فلاں کہ فلاں تو منافق ہے. جی ہاں یوں کہتے ہیں. اس لیے میرے دوستو عزیزوں میں عرض کر رہا کہ ساتھیوں کی غلطی کی تعویل کیا کرو اچھی. جھوٹ بولنا پڑے گا آپ کو, جھوٹ بولنا, اور اللہ کو پسند ہے یہ, اللہ کو یہ جھوٹ پسند ہے. آنکھوں سے دیکھا آپ نے زنا ہوتے ہوئے, اپنی آنکھوں سے, کہ خبر کرنے والا اس زنا کرنے والے سے زیادہ برا ہے اللہ کے یہاں, کیونکہ زنا تو معاف ہو جائے گا, زنا کی خبر معاف نہیں ہوگی. زنا کی خبر کرنا معاف نہیں ہوگا بالکل. یہ حدیث کی میں کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ زنا تو معاف ہو جائے گا, لیکن زنا کا خبر کرنے والے کی اللہ کے یہاں معافی نہیں ہے. پکی بات ہے کہ مخبر آگے خبر کرے کہ زنا ہوا ہے, کہ وہ زنا کرنے والے تو معاف ہو جائیں گے اللہ کے یہاں توبہ سے. اس کی اللہ کے یہاں توبہ نہیں ہے, اس کی اللہ کے یہاں توبہ ہی نہیں ہے. شرک کی بھی توبہ ہے مگر غیبت کی توبہ نہیں ہے. کس کی توبہ ہے مولوی صاحب؟ شرک کی توبہ ہے اللہ کے یہاں. جی ہاں, ایک آدمی شرک سے توبہ کر لے اللہ سارے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے, لیکن غیبت کی توبہ نہیں ہے. اس لیے حدیث میں اشد من الزنا. اور ہمارا تو میرے کیا بتاؤں, ہمارے مراکز تو غیبت کے ایسے عادی ہیں کہ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ کسی جانور کا گوشت اتنا نہیں کھایا جاتا جتنا ہم اپنے ساتھیوں کا گوشت کھاتے ہیں. اور یہ یقینی بات ہے, نہ بکرے کا, نہ بھینس کا, نہ گائے کا, کسی کا نہیں, جتنا گوشت ہم ساتھیوں کا کھاتے ہیں. کیونکہ خیالی بات نہیں ہے کہ غیبت کرنا ایسے سے گوشت کھانا, ایسا ویسا نہیں ہے, یہ پکی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے والے کی قے میں تازہ کچا گوشت دکھلایا, لحم عبید قے کے اندر. جی ہاں دکھلایا آپ نے کہ دیکھو یہ گوشت ہے جو تم نے کھایا ہے. دانتوں میں خلال کروا کے بوٹیاں نکلوا کے دکھلائیں کہ دیکھو یہ گوشت ہے تم نے کھایا ہے. لوگ بیچارے کیا بتاؤں, لوگ سمجھتے نہیں حدیثوں کو. جو کتاب اٹھا کے دیکھو اس میں لکھا ہوگا ایسا ہے بھائی غیبت کرنا جیسا بھائی کا گوشت کھانا. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہاں یہ مثال کے لیے نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. یہ حقیقت ہے. جی ہاں بالکل. کہ کیا اللہ کا نظام ہے کہ اس کے ظاہری طور پہ گوشت میں کمی نہیں نظر آتی, مگر غیبت کرنے والے نے اس کا گوشت یقیناً کھایا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے کہ یہ خیالی مثال نہیں ہے, یہ حقیقی مثال ہے. لوگ اسے کیا سمجھتے ہیں, یہ خیالی مثال ہے. ہاں حالانکہ یہ حقیقی مثال ہے. کیونکہ آپ نے بہت روایتوں میں ہے کہ آپ نے گوشت صحابی کی دانتوں میں, اور آپ نے گوشت جو ہے قے کروا کے دکھلایا کہ دیکھو یہ وہ گوشت تم نے اپنے ساتھی کا کھایا ہے. تو تعویل کیا کرو ساتھیوں کی غلطیوں کی, ساتھیوں غلطیوں کی تعویل کرو. تعویل کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بات اس کی غلطی کو خوبی بناؤ, یہ ہے تعویل. اس کی غلطی کو خوبی بنا دو, یہ ہے تعویل. اور بالکل آپ کی آنکھ کے دیکھنے کے خلاف, کان سے سننے کے خلاف تعویل ہوگی. جو آپ نے دیکھا ہے, جو آپ نے سنا ہے, آپ سب کچھ کھونے کے باوجود آپ کو کہنا پڑے گا کہ نہیں ایسا نہیں ہوا ہے, میں سچ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوا ہے. کہ اپنے ساتھیوں غلطیوں کی اچھی تعویل کیا کرو. ایک آدمی نے کو پکڑ کے لایا گیا علی کے پاس کہ جی انہوں نے چوری کی ہے. کیا چرایا؟ کہ یہ اونٹ چرایا. اونٹ چرایا ہوا ساتھ موجود. حضرت علی نے فرمایا کہ بھائی اونٹ سارے ایک سے ہوتے ہیں, تم اپنا سمجھ کے کھول رہے ہوں گے, اپنا سمجھ کر کھول رہے ہوں گے, کسی دوسرے کا نکلا, لوگوں نے تمہیں چور بنا دیا. دیکھو تو صحیح, اب غور کریں اس پر. حضرت علی نے فرمایا, تو چور نے کہا نہیں جی میں نے دوسرے کا سمجھ کے کھولا ہے. جی ہاں, میں بلاؤ جلاد کو, اس کا ہاتھ کاٹے, اور بلاؤ لگاؤ پانی وہ گرم کرو تیل, تاکہ وہ زخم کو سکھانے کے لیے, فوراً جلانے کے لیے.
سب تیار ہو گیا کہ حکم کی دیر ہے. وہ حکم دیتے ہیں کہ جلاد کو کہ ہاتھ کاٹ دو. تو جلاد بیٹھا ہوا تیار, پانی اور تیل تیار ہے جی, وہ چور بیٹھا ہوا. حضرت علی نے فرمایا کہ میں ابھی آتا ہوں, اٹھ کے چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے, آ کے چور سے پوچھا بھائی کیا بات ہے, تم کہاں سے آئے ہو, کیوں آئے ہو؟ ہاں دیکھو روایت میں کیسے آنا ہوا, کیا بات ہے, کیوں آئے ہو؟ جلد بیٹھا ہوا, تیل گرم ہو گیا, حضرت علی آگے پوچھ رہے چور سے کیوں آئے ہو, کیا بات ہے, تم نے کوئی چوری کی ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نے تو کوئی چوری نہیں کی ہے. فرمایا جاؤ چھٹی تمہاری. جی ہاں, یہاں چھوڑیں گے نہیں ساتھیوں کو. جی ہاں, یہاں تو ساتھی کی پکڑ ہوگی, وہاں چور کو اس کے اعتراف کے بعد چھوڑ رہے. جی ہاں, تو ساتھیوں نے کہا میری آپ نے کیا کیا؟ اس نے اقرار کر لیا تھا, آپ نے حکم دے دیا اور جلاد آ گیا اور آپ چھوڑ کے اس کو آپ نے چھوڑ دیا. فرمایا کہ میں نے اس کو اس کے اقرار سے پکڑا تھا, اس کے انکار سے چھوڑ دیا. اس نے خود کیا کیا, خود اقرار کیا تھا, میں نے پکڑ لیا تھا, وہ انکار کر رہا ہے, میں نے چھوڑ دیا. دیکھو میرے دوستو, اس کام کو کرنے کے لیے بہت وسعت قلب چاہیے, بہت وسیع قلب چاہیے, ایسے نہیں سیاست کی مزاج سے, تجارت کی مزاج سے, حکومت کے مزاج سے ہم کام کریں. نہیں, اس کے لیے تو مزاج نبوت چاہیے. کیا چاہیے؟ مزاج نبوت. حیات الصحابہ خوب پڑھا کرو, اور پڑھنا ہی نہیں صرف, بلکہ اپنے آپ کو اس کا تابع کرو اور اس کے واقعات کو اپنے اوپر فٹ کرو.